الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے، آپ کے روحانی علاج یہ بیان کریں گے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھیں، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کریں گے، کیونکہ کئی ناظرین کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی کالز تو الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس موجود بھی ہوتی ہیں ناظرین کے، تو شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے جاوید حسین، والدہ کا نام ہے وکیلہ بیوی، اور مجھے مسئلہ یہ 1 سال سے میں چل رہا ہوں، طویل لے رہا ہوں، آرام نہیں آ رہا، طبیعت خراب ہو جاتی، کمر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی طبیعت خراب، کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ جاوید نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا ہے اس کے لیے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ابھی مبلغ دعوت اسلامی سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سبق یاد کرتا ہے بیٹا میرا، بھول جاتا ہے، صبح ٹیوشن پڑھ کے آتا ہے، صحیح پڑھ کے آتا ہے، اسکول میں جا کے بھول جاتا ہے۔ اچھا جی، اسکول میں جا کے بھول جاتے ہیں بچے آپ کے نا، اللہ خیر فرمائے۔ اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، وقار نام ہے اس کا، والدہ کا نام مقصود بھی ہے، اور اس کا ہم نے استخارہ کروانا ہے۔ وہ گھر میں نا کسی کی بات بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور وہ کام کاج بھی نہیں کرتا۔ گھر میں بات نہیں مانتے، کام کاج بھی نہیں کرتے، یہ رہتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں۔ تو چلیں، اس کا بھی حل ہے الحمدللہ، روحانی علاج ہے، اس کا بھی وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سلامت علی میرا نام ہے، والدہ کا نام بشرا بی بی ہے۔ 3 سال سے میری ٹانگ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ریشہ آ رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، جو گھٹنا ہے وہ فولڈ نہیں ہوتا۔ کسی نے کچھ کیا ہو، ٹونا جادو وغیرہ کوئی؟ گھٹنا فولڈ نہیں ہو پا رہا۔ سلامت علی نام انہوں نے اپنا بتایا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، اور نام بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے آپ کا، سلامت علی۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں آپ۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں سلامت علی بھائی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم یہ گھٹنے کا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ فولڈ نہیں ہو پا رہا، تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام نعمان ہے، اور والدہ کا نام عشرت بی بی ہے۔ مسئلہ کاروبار کا ہے، جب بھی کاروبار کرتا ہوں اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ نعمان بھائی، چلیں جی انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ آپ استخارے فرما لیجئے گا۔ حسنین بھائی کیسے ہیں؟ ناصر بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسیجز آئے ہیں۔ یہ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ ہے کہ یہ گٹھیا کا مرض جو ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں، جوڑوں میں، گھٹنوں میں یہ درد ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ اور یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول بھی تھی، انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچہ گھر میں سبق یاد کرتا ہے، سبق یاد ہو جاتا ہے، اب جیسے اسکول میں جاتا ہے بچہ وہ سبق بھول جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی سبق یاد رہے، تو اس کے لیے بھی وظیفہ ارشاد۔ جی، اگر کسی کے ساتھ گٹھیا کا مرض ہو، جیسے جوڑوں میں درد رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے معاملے میں ایک تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں۔ اور اگر کسی مخصوص عضو میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، کسی خاص جیسے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یا ایلبو میں درد رہتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 7 مرتبہ آپ اس جہاں پہ درد ہے، جہاں پہ تکلیف رہتی ہے، ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ آپ پڑھیں اور دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے جو جوڑوں کا درد ہے، جو تکلیف ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔
دوسرا دعا یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی اعوذ باللہ و قدرتی، اب ہو سکتا ہے کہ ناظرین کو یاد نہ ہو سکی ہو، عموماً اسکرین پر بھی دکھا دی جاتی ہے، تو یہ کس مدنی پنسورے میں سے یا گھریلو علاج کتاب مدنی پنسورہ میں بھی مل اس میں یہ موجود ہے نا یہ دعا؟ صحیح ہے۔ اور اچھا ایک تو یہ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا آسان سا بھی وظیفہ ارشاد فرما دے جن کے تلفظ درست نہ ہو۔ ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ناظرین، اس کی یہ نوٹ فرما لیں، جو ہے پکچر تصویر بھی لے لیں، بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آسان سا بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں اسماء الحسنی میں سے ہو کوئی جو ناظرین آسان پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے جو مرض ہے اس میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا، طبیعت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ بچہ ہے سبق یاد کرتا ہے لیکن جب اسکول جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اگر بھولنے کا مرض ہو کہ ویسے تو وہ یاد کر لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن جب پیپر دینے جاتے ہیں یا جب سبق سنانے لگتے ہیں تو اس وقت بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 786 بار 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ یہ بچے کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس کا حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک میسیج آیا کہ یہ اپنا انور سلطانی صاحب ہیں اور پنجاب کے کسی شہر سے انہوں نے میسیج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آیت بتائی تھی آپ نے، روحانی علاج بتایا تھا ہر جائز کام میں اور قرضے سے نجات کے لیے، ایک آیت مبارکہ بتائی تھی 28ویں پارے کی، وہ کون سی آیت تھی بتا دیجئے؟ 28ویں پارے کے شاید یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے اگر لوگ اس پر عامل ہوں تو ان کے تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے بہت مفید ہے۔ جو بے روزگار ہے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اچھا اسی طرح کسی پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو روزگار نہیں مل پا رہا، یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے، یہ 28ویں پارے کی آیت ہے جو آپ نے میسیج کیا ہے نا، پوچھا ہے کون سی آیت ہے، وہ یہ پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ یہ پڑھنی ہوتی ہے، یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، قرضہ بھی اتر جائے گا اور آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ جی حسنین بھائی استخاروں کے جوابات۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے تھے جاوید بھائی، انہوں نے کہا کہ ہاتھ پاؤں میں سر میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں بلکہ یہ بیماری ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کو ایک آسان سا وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ یہ روزانہ 33 مرتبہ 33 ٹائم یا صبورو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا صبورو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد تھے ہمارے ایک بھائی، انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ بھائی بات نہیں مانتے، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے، فرسٹ ان کی نظر آپ اتروائیں۔ نظر کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھ کر ان کو دم کرنی ہے، یا یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر دور ہوگی۔ اور بات نہیں مانتے، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے، انشاءاللہ جو ایسا شخص جو بات نہ مانتا ہو انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے سلامت علی بھائی، انہوں نے بھی کہا کہ پاؤں کا مسئلہ ہے اور گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا، اس طریقے کے انہوں نے معاملات بتائے تھے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی معاملہ نہیں، بیماری اللہ پاک فضل فرمائے۔ یہ کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا معیدو اس کو پڑھ لیا کریں، اور جب تکلیف زیادہ ہو تو 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے نعمان بھائی تھے، کہتے ہیں کہ کاروبار وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، پریشان ہے، اللہ پاک فضل فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کا استخارہ کیا ہے، وقتی آزمائش ہے۔ نعمان بھائی آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، ایک تو ابھی سورہ طلاق کی جو آیہ مبارکہ بتائی گئی آپ نے یہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں کو یوں پھیلا لیجئے، نماز فجر پڑھ کر ہاتھوں کو یوں پھیلا کر اب آپ نے 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھنا ہے۔ اس پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ روزی روزگار کے جو معاملات ہوں گے وہ خیر ہوگی۔ اچھا یہ وظیفہ نعمان بھائی کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جتنے متعلقین ہیں ان تمام کے لیے ہے، اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔
جی جنید بھائی. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ وظائف تو دیکھیں آپ کو بتا دیے گئے, روحانی علاج آپ کو بتائے گئے, آپ مکمل اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں, تعویذات اتاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ سکتے ہیں, اپنا مکمل روحانی علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں اور تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں. اچھا حسنین بھائی, آن لائن اگر کارڈ کروانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آن لائن کارڈ کروانے کا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آن لائن کارڈ کروانے کا طریقہ خود بھی آتا ہو, پتہ چلے وہ اس کو موبائل ہی صحیح طرح نہ چلانا آتا ہو تو وہ اس نئی انداز پہنچ پائے گا. سب سے پہلے یہ کہ آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ وزٹ کریں. وہاں پر آپ جیسے اس کو اسکرول کریں گے تو اسٹارٹنگ میں جو کارڈ کا آپشن دے گا آپ کو, وہاں پر وہ جا کر فارم آپ فل کریں. انشاءاللہ آپ فارم فل کریں گے, وہ آپ کو ایک کوڈ بھی دیں گے, ویریفائی کوڈ. اس سے یہ کہ آپ کو آپ کی کارڈ اگر ہو گئی, آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا ہماری کارڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو ویریفائی کوڈ کے ذریعے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا آپ خود چیک نہیں کرتے تو میل پر آپ کو کنفرمیشن میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کی کارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ ویب ایڈریس بتا دیجیے گا. www.dawatislami.net. صحیح ہے, یہاں پر آ کر آپ وزٹ بھی کیجئے اور اس کے ہوم پیج پر ہی روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. بستوں پر بھی کارڈ کا عمل ہوتا ہے؟ جی بستوں پر بھی الحمدللہ ہمارا کارڈ کا سلسلہ ہے. جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسٹالز بستے لگتے ہیں وہاں کے متعلق اسلامی بھائی سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنی کارڈ بھی کروائیے اور کارڈ کے ساتھ کارڈ کا پانی بھی لیجیے. انشاءاللہ وہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے پورا کہ آپ نے 11 دن تک جو ہے اس پانی کو پینا ہے. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر ہی معاملہ آپ کا عافیت کے ساتھ حل ہو جائے. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میں محمد قاسم خان کا شریف سے بول رہا ہوں. شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میں ایک جگہ کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پر آفس میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو بات بات پر پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. کئی تو میرے دشمن بن گئے ہیں. بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں. تو ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے گا اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے. جی دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. ایک کال اور دیجیے گا. شکارپور سے عرض گزار ہوں. آج سلسلے میں خصوصی طور پر صرف اسی وجہ سے کال کی کہ سید ابراہیم شاہ صاحب سے میں نے دعا کروانی ہے. میرے کچھ روز قبل میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے اور اپنے لیے بھی پریشانیاں ہیں کچھ, اس کے لیے بھی دعا کروانی ہے. تو سید صاحب سے عرض ہے کہ خصوصی دعا فرما دیجیے گا. جی حضور پہلے تو ان کے بھائی کے لیے بھی دعا فرما دیں, اور اس سے پہلے بھی ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے بھی دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے اور کچھ وظیفہ بھی آپ سے معلوم کیا. اللہ پاک ان کی جو ان کے مرحوم بھائی ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور بھی جو کال آئی تھی ان کی بھی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے. اور انشاءاللہ اختتام پر ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے, اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین آمین. اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا جو کالر نے ہمارے, تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, جیلیسی بھی ہوتی ہیں لوگ, اور لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کثرت سے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد. اس کے علاوہ صدقہ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کی کثرت کریں. وضو بے وضو جو ہے اس کو پڑھتے رہیں. ویسے بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں, تو انشاءاللہ باوضو رہنے والا بھی بہت سارے وار اس کے دشمن کے ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ تکرار کرتے چلے جائیں انشاءاللہ الرحمن. اس وظیفے کی برکت سے دشمن کے شر سے حفاظت رہے گی, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے دشمن اور عیار اور اس طرح کے حاسد لوگ ان سے حفاظت رہے گی. صحیح. اچھا اس کا کوئی وقت کوئی تعداد تو مخصوص نہیں ہے نا؟ نہیں, بکثرت پڑھتے ہیں, کوئی تعداد نہیں ہے ان کی. صحیح. اور وضو بے وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ, اور جو ہے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. کوئی ایسا وقت اس کے لیے نہیں ہے کہ مخصوص وقت کے اندر آپ یہ پڑھیں گے. صحیح. اچھا انہوں نے حضرت یہ تو بتایا تھا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں, کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں کی نوعیت انہوں نے بیان کی کہ حاسدین پیدا ہو گئے, نقصان. اچھا یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بھی نظر آتی ہے بعض اوقات, بھائیوں کے درمیان, بہنوں کے درمیان, یا بعض اوقات گھر میں رشتہ داروں کے درمیان بھی, تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں, مگر ان کے لیے ایک اور وظیفہ بھی میں عرض کروں گا. اگر اتنا اتفاقی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے مخالفت کر رہا ہے, بلا وجہ مخالفت کر رہا ہے, تو ان کے لیے یہ کہ اب وہ 786 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پانی پر دم کر دیں. اور جو اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, کسی صورت میں ان کو اگر پلا دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن تو وہ مخالفت چھوڑ دیں گے انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ الکریم. ان کے لیے ہے. باقی وہ بھی لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ مخالفت دور ہوگی
اور موافقت میں بدل جائے گی انشاءاللہ الکریم. باقی میں یہ عرض کروں گا کہ جوابی کارروائی پہ مت آئیے گا، صبر اور صبر سے کام لیجیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، غیبی طور پر آپ کی مدد ہوتی رہے. جنید بھائی ایک اور ہدایت بھی کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیوں کا شکار جو ہے نا وہ انسان ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ سنی سنائی کسی نے کہہ دیا اس پر یقین کر لیا. تو جب کوئی خبر لائے نا تو اس خبر کی تحقیق کیا کریں. اور جب تک آپ تحقیق نہ کریں تو بدگمانی نہ کریں اور جو ہے وہ انتقامی کارروائی پر نہ اتر آئیں. وہی جو بات آپ نے کہی، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا اور آپ کامیاب بھی رہیں گے انشاءاللہ الکریم. جی مزید کال چلائیے گا. ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ گرمیوں کے موسم میں کھانے پینے کی کن چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ گرمیوں کی شدت بھی محسوس نہ ہو اور طبیعت بھی بہتر رہے اور جسم میں پانی کی کمی بھی نہ ہو. آپ سے عرض ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جنید بھائی سے عرض ہے کہ بورنگ بھی آج میں نے شروع کروائی ہے، اس حوالے سے کوئی وظائف ہوں وہ بھی بتا دیجیے گا تاکہ پانی میٹھا نکلے. جزاک اللہ. آمین آمین. اللہ پاک آپ کے پانی میں، آپ کے کام میں برکتیں نصیب فرمائے. حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور ہیٹ اسٹروک بھی کچھ شہروں میں ہیں، گرمی کی شدت بھی ہے، لو بھی چل رہی ہے. کیا احتیاطی کرنی چاہیے، کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور دعا بھی فرمائیے گا. اللہ ان کے لیے عافیت کا اور ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. واقعی کہ بعض جگہ درجہ حرارت 40 بلکہ 45 تک ہو جاتا ہے. جی اچھا، اب اس میں ایک توجہ نہیں رہتی، وہ پانی کا معاملہ ہے. پانی جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہے وہ نہیں لیتے ہم، اور جسم سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اسے سب سے پہلے پانی پر توجہ کریں کہ پانی کے گلاس آپ زیادہ سے 12 سے 14 گلاس، ابھی گرمی کے دن ہے تو اس میں آپ جیسا ورک ہے آپ کا، اگر آفس ورک ہے تو ان کے لیے 12 گلاس کافی ہوں گے، 10 گلاس بھی کافی ہوں گے جو اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. مگر جو اے سی کے باہر ہیں، جو ٹیمپریچر میں 40-45 میں، ان کو 12 گلاس بھی ناکافی ہوں گے اگر وہ شدت کی گرمی میں کام کر رہے ہیں. تو اس طور پر جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. اسی طرح کچھ جو ہے پھل ہیں ان میں پانی کی مقدار بہت ہے، جیسے سیب ہے. اب یہ بہت بہترین پھل ہے، اور اگر آپ کہیں گے جناب یہ مہنگا ہے، تو ایسے بہت ساری آپ چیزیں بیکری آئٹم کھا رہے ہیں اور چیزیں لے رہے ہیں آپ، وہ کون سی سستی ہیں؟ بسکٹ کھا رہے ہیں آپ، اس سے بہتر ہے کہ آپ پھلوں کا استعمال کریں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے جائیں، کیک لے کر نہ جائیں، آپ فروٹ لے کر جائیں. یہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے معدہ نقصان دہ ہے، تو آپ فروٹ لے کر جائیں تاکہ ان کو صحت مند چیز دے دیں تاکہ وہ اسے صحت حاصل کریں. عموماً ایسا نہیں ہے، تو شادیوں میں بھی کہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں. ایک جگہ البتہ جانا ہوا میلاد، جی بالکل بالکل، میلاد کی محفل میں تو انہوں نے کھانے کے ساتھ فروٹ رکھا ہوا تھا. اچھا، پنجاب میں نے ایک جگہ ولیمے میں شرکت کی تو انہوں نے دہی رکھا ہوا تھا. عموماً دہی کے بڑے بڑے کنڈے رکھے ہوئے تھے. تو یہ دہی کا استعمال رکھیں. اس کے اندر فالسے جو ہیں، جو اس میں موسمی پھل آتے ہیں، ابھی مہنگا نہیں ہے، فالسے کا شربت بنا لیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند. کھیرا یہ بھی مہنگا نہیں ہے، کھیرے کا آپ کھانے میں استعمال کریں. بعض لوگ کھیرے کا چھلکا جو ہے نا وہ جو ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال کریں. پانی زیادہ سیب میں بھی ہوتا ہے، کھیرے میں بھی ہوتا ہے. فالسا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. اسی طرح دہی کا جو پانی ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. دہی کے اندر بعضوں کا جو پانی اس کو نکال کر لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کو دہی کا توڑ بھی کہتے ہیں. یہ زبردست گرمی کا علاج ہے، اور جو ہے اس کو آپ استعمال کریں. اگر روزے گرمی میں آئے تو کہا جاتا ہے اگر یہ پانی پی لینا کوئی شخص تو روزے میں پیاس کی شدت اسے محسوس نہیں ہوگی. تو یہ چیزوں کا انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے. کھیرا ہے، دہی ہے، فالسا ہے، موسمی جو پھل ہیں جن میں اسی طرح جو ہے وہ فروٹس آتے ہیں بعض، میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ. اور پانی کی جو ہے وہ کا خیال کریں پینے میں، تو آپ انشاءاللہ الرحمن گرمی کے ان اثرات سے محفوظ رہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں تقریباً 3-4 ماہ قبل یا 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے وہ سلاد کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو فرمائی تھی، اور سلاد کے اس کے فوائد بیان کیے تھے، اور اس کے گرمیوں میں سلاد کا استعمال یہ بھی فائدہ مند ہے. بالکل، میں بالکل گرمی کے اندر بھی ویسے تو سلاد، اور ایک چیز اور سبزی ایسی ہے جو آپ کے لیے فار ایور میں کہوں گا، اگر وہ ہے کدو شریف، جس کو لوکی شریف، یہ بھی استعمال کریں نا. اس کو آپ بوائل کر کے استعمال کریں. انزائٹی کا علاج ہے بہترین. اس وقت معاشرے کے اندر انزائٹی، بہت نفسیاتی مسائل
بہت ہو رہا ہے، کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا جنید بھائی، یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا، گھر میں پڑا رہتا ہے، خود ہی ایک سوچ آتی ہے، خود ہی اس کا رپلائی کرتا ہے، پھر دوسری سوچ آتی ہے. اگر آپ اس کے اندر کدو شریف کا استعمال کریں گے، انزائٹی کا بھی علاج ہے انشاءاللہ، اور یہ گرمی کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. انشاءاللہ سلاد کا بھی استعمال کریں. ماشاءاللہ. لوکی شریف کا بھی استعمال کیجیے گا. جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی اور چیزیں بھی آپ کو بتائی گئیں، پانی کی کمی کیسے پوری کی جائے گرمی کے موسم میں، تو یہ بھی احتیاطی آپ کو بتائی گئیں. ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے دونوں کے لیے بھی مفید ہیں. بالکل، یہ ارشاد فرمائیں. بچوں کے لیے بھی حاجت ہے پانی کی. صحیح ہے. یہ فروٹ کھانے میں بچوں کو بھی کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. تو بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ تو ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، دوسرا جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بورنگ کروا رہے ہیں تو کوئی یہ وظیفہ بتا دیں کہ پانی میٹھا نکلے اور پانی وافر مقدار میں نکلے. اس کا ایک مخصوص عمل امیر علیہ سنت احمد بن خاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نہر کھدوا رہے ہوں، کنواں کھدوا رہے ہوں، بورنگ کروا رہے ہیں، آج کل بورنگ ہوتی ہے، تو جب بورنگ ہو جائے نا تو اب آپ ایک مٹی کی ٹھیکری لے لیں. مٹی کی ٹھیکری، اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے یہ میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، تو آپ کیا کریں گے کہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں یا مٹی کے برتن بنانے والے بیچنے والے ہوتے ہیں نا، کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں مٹی کے، اچھا تو آپ ان سے لے لیں. سوال بھی نہ کریں، ہدیتاً لے لیں، بھائی پیسے دے کر خرید لیں 10-20 روپے کے. تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آپ کیا کریں گے کہ وہ جو مٹی کی ٹھیکری ہے وہ اس کو بورنگ میں ڈال دیں گے نا، بورنگ میں ڈال دیں. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ الکریم پانی وافر مقدار میں نکلے گا، پانی بھی میٹھا نکلے گا. یہ پانی کو میٹھا بنانے کا ایک روحانی علاج ہے. اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اب جیسے ثابت پیالہ ہے، مٹی کا گلاس ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ توڑ دیں اس کو. اب یہ تو اسراف ہو جائے گا، مال کا ضیاع ہے. بولے ٹھیکری لینی ہے تو توڑ دیتے، یہ مال کا ضیاع ہوگا، اسراف ہوگا، اسراف گناہ ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. پیسے دے کر آپ تھوڑا خرید لیں، پھر اس کے مطابق عمل کیجیے گا. اچھا، استخاروں کے حوالے سے حسنین بھائی کافی سارے میسیجز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے آئے ہیں. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. لڑائی جھگڑوں کے لیے بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نماز عصر کے بعد یہ 1001 ٹائم 1001 مرتبہ جو ہے وہ یا ودودو پڑھ لیں. اول آخر جو ہے وہ 10 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ آپ نمک پر دم کریں. اور نمک جو ہے وہ پورا ویک، پورا ہفتہ جو ہے وہ گھر والے آپس میں استعمال کریں، کھانے وغیرہ میں استعمال کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے گھریلو جھگڑے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ چھالے وغیرہ ہوں، اس کے لیے پہلے تو یہ چیک بھی کیے جائیں کہ چھالے ہو کیوں رہے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ 33 ٹائم جو ہے یا سلامو یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پیجیے. انشاءاللہ چھالے یا اس کے علاوہ پیٹ کے جو جملہ امراض ہیں اس میں عافیت کے ساتھ شفا ملے گی. چہرے اور جسم کے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں، اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ تو بعض اوقات خواتین کے اور اس طرح کے بال نکل آتے ہیں چہرے پہ، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا عمل کریں؟ اس کے لیے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے یا چہرے میں ایک گلو لانے کے لیے یہ مطلقاً سب کے لیے وظیفہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ چہرے پر پھیر لیجئے. انشاءاللہ اس سے چہرہ جو ہے بار رونق ہو جائے گا. یہ رواں بعض اوقات یہ چہرے پر نکل آتا ہے اور اس طرح کے جسم پر آ جاتے ہیں نا، تو 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہاتھوں پہ دم کریں اور وہ پھر ہاتھوں پر. اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے. ثاقب نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی، عمر 26 سال ہے، جسم اور آنکھوں میں درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیجیے گا. نام ہے طیبہ، والدہ کا نام ہے روبینہ بی بی، رات کو ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، استخارہ بھی فرما دیں، روحانی علاج بھی کیجیے گا اور دعا بھی کروا دیجیے گا. یہ نواز تاریخ رحیم یار خان سے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ عقیلہ اصغر نام بیمار رہتی ہیں، رات کو خوفناک ڈر لگتا ہے، استخارہ بھی کروا دیں. جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے یہ دعا بھی کروائیں گے اور استخارہ بھی کرواتے ہیں. یہ قبلہ شاہ صاحب آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے، یہ کہنا ہے کہ ایسا وظیفہ عطا فرما دیا جائے کہ جس میں حج کا بلاوا آ جائے. نواز تاری صاحب رحیم یار خان سے. انہوں نے 3-4 میسیج ایک ساتھ کیے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میسیج آپ کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. چلیں ان کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی دعا ارشاد فرما دیں، دعا بھی فرما دیں. دیکھیں، پہلے تو یہ غور کرنا ہے ہم سب نے کہ جو ہے وہ دعا میں ہم کتنی مرتبہ اپنے لیے حج کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں حج کے لیے اور جو ہے وہ
مدینہ شریف کی حاضری کے لیے دعا مانگتے رہا کریں ہر نماز کے بعد، اور دعا کی قبولیت کے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ اب وہ لمحات کیا ہے؟ جیسے ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کا جمعے کا دن ہے، اس عصر سے مغرب کا وقت ہے، خطبے کے دوران جو ہے وہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت دل میں دعا مانگنی چاہیے، زبان سے نہیں، اس وقت بھی دعا مانگیں۔ تو ان قبولیت کے لمحات میں آپ دعا مانگیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو کوئی حاجی جا رہے ہیں نا وہ جو ان کو ساتھ جا کر ایک دفعہ لبیک پڑھ لیں، اگر وہ روانہ ہو رہے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک دفعہ لبیک پڑھ لیں۔ ویسے وہ اس نیت سے تو یہاں لبیک پڑھتے نہیں ہیں، احرام کی نیت جہاز میں ہوتی ہے، مگر آپ ان کے ساتھ لبیک پڑھ لیں گے تو یہ بھی کسی نے ٹوٹکا بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کال چلائیے گا۔ عرض یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے احمد رضا، والدہ کا نام ہے کمل۔ میرے بھانجے کو حرام مغز کا مسئلہ ہے، مورے دب رہے ہیں جس کی وجہ سے کھڑے ہونے میں آزمائش ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا ہے۔ دعا کی درخواست، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا اور استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حرام مغز کا بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے بچے کے ساتھ۔ قبلہ سید صاحب موجود ہیں انشاءاللہ الکریم، آپ کے بھانجے کے لیے دعا بھی کروائیں گے، اور شامل رہیے گا پروگرام میں، اختتام پر انشاءاللہ الکریم دعا کا بھی اہتمام ہوگا۔ باقی استخارہ آپ فرما لیجیے گا حسرین میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، بچے کے دل میں سوراخ اور وین کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو اور دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ دل میں سوراخ کا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے اندر جو ہے وہ وظیفہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا اور یہ عافیت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا استخاروں کے بھی کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تھے ہمارے ثاقب بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، کہتے ہیں نظر وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، دکھتی ہیں آنکھ سے، غالباً پانی وغیرہ بھی کہہ رہے تھے آتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ، انہی کے ساتھ طیبہ بی بی تھی، ان کا بھی استخارہ کیا، ان دونوں کے ساتھ جو ہے نظر کا معاملہ ہے۔ نظر سے حفاظت کے لیے اور اگر نظر ہو اس کو دور کرنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ثاقب بھائی آپ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 11 ٹائم 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے پوروں پر دم کریں، اور اس کے بعد ان پوروں کو جو ہے وہ آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ نظر کمزور اگر ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ سے ہمارے عقیلہ، ان کا استخارہ کیا ہے۔ نظر کی کمزوری کا یہ جو بتایا آپ نے وظیفہ یا نورو، یہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اور بچوں کے ساتھ بعض اوقات بچوں کی بھی نظریں کمزور ہوتی ہیں نا، بچوں کی اگر نظر کمزور ہو یا ایسا کہ جو خود سے نہ پڑھ سکتا، اس کے لیے کہ یا شکورو 41 ٹائم جو ہے پانی پر دم کر کے اس کی آنکھوں پر ملیں، وہ یہ اس کے لیے کہ جس کو پانی وغیرہ افیکٹ نہ کرتا ہو، یا پھر ایسے ہی یا شکورو پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس سے یہ نظر والا معاملہ یہ عافیت۔ اچھا ڈاکٹر سے پہلے پوچھنا پڑے گا، بعدوں کا ڈاکٹر منع کرتے ہیں آنکھوں پہ پانی، کسی کا یہی میں نے عرض کیا کہ افیکٹ اگر نہ کرتا ہو تو پھر یہ کرنا ہے، نہیں تو یہ کہ یا شکورو ایسے ہی پڑھ کر آپ اس کو دم کر دیں۔ موتیا کے مرض میں جو ہے نا بعض اوقات پرہیز ہوتا ہے پانی سے نا، غسل سے بھی پرہیز ہوتا ہے۔ اچھا آپ قبلہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آنکھوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، بینائی کمزور اگر کسی کی ہو تو کھانے پینے میں بھی آپ نے کچھ ایسی چیزیں ارشاد فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جیسے مچھلی کا مجھے یاد پڑ لگا آپ نے بتایا تھا، سونف کا تھا، سونف جو ہے نا وہ بہترین ہے، سونف کا پانی بھی جو ہے نا وہ بھی آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ اور سونف، اچھا سونف جو ہے اس کے لیے اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو خون پتلا کرتی ہے، کولیسٹرول کے لیے، ہاضمے کے لیے، جلد کے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس طرح بینائی کے لیے بھی سونف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا اس میں اجزاء ایسی چیزیں شامل کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کہ اس سے بینائی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اصل ہم یہ ایک آدھ دفعہ کھا لیتے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو جو ان کی خود شاپ ہے، یعنی گروسری کی شاپ ہے، سونف رہتی ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، یاد نہیں، پھر ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنے ملازم سے کہہ دیں اور آپ نے 2 ٹائم اس کو چبا کر کھانا ہے، سونف کو چبائیں، اس کا جو عرق نکلے گا نا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں بادیان، اس کا باقاعدہ عرق ملتا ہے، عرق بادیان۔ تو یہ بادیان عموماً ہم جو ہے بریانی میں جو ڈالتے ہیں نا پھول، اس کو بادیان کہتے ہیں، یہ اردو میں ہے، ورنہ بادیان فارسی میں جو ہے سونف کو کہتے ہیں۔ اس کا عرق دیا جاتا ہے، اور یہ بچوں کی گھٹی میں بھی اس کا عرق دیا جاتا ہے۔ پانی کو کے اندر اگر سونف رکھ دی جائے رات کو، اور صبح اس کو جو پانی ہے نا اس کو نتھار لیا جائے، ہلکا سا گرم کیا جائے، بچوں کو پلایا جائے تو ابھارا
بچے دودھ نکال دیتے ہیں. اسی طرح پیٹ کے درد کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے, آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. سونف تو ضرور اپنے جو ہے استعمال میں رکھیں, ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں, اگر آپ کو موافق آئے تو اس کا استعمال ضرور رکھیں. صحیح, ماشاء اللہ. جی مزید بھی ہیں استخارہ؟ نیکسٹ ہماری عقیلہ, ان کا استخارہ کیا ہے. ان کے ساتھ بھی کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. رات کو نیند وغیرہ کے حوالے سے کہا تھا, رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, اور ساتھ میں جو ہے وہ 11 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر سوئیں. اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین, آپ کو وظائف بھی بتا دیے گئے اور استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے, روحانی علاج بھی الحمدللہ عز و جل بتائے گئے. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج بھی, اور صحت کے حوالے سے بھی کچھ ٹپس, کچھ ضروری چیزیں قبلہ سید صاحب نے آپ کو بتائیں. تو ان چیزوں کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. مکمل روحانی علاج کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنا آن لائن بھی آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں. میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین, چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے, اور دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز بھی تھے اور کالز بھی آئی تھیں. اور یہ ایک میسیج قبلہ سید صاحب آپ کے لیے آیا ہے. یہ شہزاد اتاری ہیں, فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں. اب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں, کہ بلا اسباب ہم مدینے پہنچ جائیں. اب بلا اسباب مدینے پہنچ جائیں تو تصور میں پہنچ سکتے ہیں. ویسے تو پاسورڈ بھی بنانا پڑے گا, جو ہے خرچ بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی مدد فرمائے. ظاہری اسباب جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. پہلے میں نے اس کے متعلق جو ہے دعا کے متعلق کہا, اور قبولیت کے لمحات میں خصوصی طور پر اپنی دعا میں شامل کریں. اور جس طرح میں نے کہا ایونٹ پر ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں, سال بھر دعا کا سلسلہ جاری رکھیں, اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہر سال اللہ حج نصیب فرمائے, بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ لوگ دعا یہ نہیں کروا رہے کہ جناب مجھے باہر جانا ہے, مجھے یورپ جانا ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا, کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. ماشاءاللہ, عاشق روتے ہیں, تڑپتے ہیں. یہ ان کے سوالات کرنا بھی ایک جو ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ مدینے کے لیے دعا کروا رہے ہیں. مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کر دیں, میرا جرمنی کا ویزا لگ جائے, میرا UK کا ویزا لگ جائے. ایسے بھی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حج کا ویزا لگے, مدینے کا ویزا لگے. انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں, طلب صادق ہو تو کہتے ہیں منزل مل ہی جائے گا انشاءاللہ الکریم. اور درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہیں. امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں تو خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ الکریم کرم ہو ہی چاہے گا. حضرت دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز تھے, میں چاہوں گا کہ سب کے لیے, اور بالخصوص جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی بچے کے حوالے سے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور بچہ بتا رہے ہیں کہ ان کا آپریشن بھی ہے, تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار تیرے بندے پریشان ہیں, بیمار ہیں مالک, طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں. اے اللہ تجھے سب خبر ہے مالک, تو سب کے نام کام جانتا ہے. آج بھی کئی ایک میسیجز آئے ہیں اللہ, ایک بچے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, اس کو اے اللہ دماغی مرض کا مسئلہ تھا, حرام مغز کا ایک کا معاملہ ہے, دل میں سوراخ ایک بچے کے مالک, طرح طرح کے امراض ہیں. اے پروردگار عالم, کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, کوئی بے سکون ہے, کوئی بے چین ہے, کسی کو رات کو نیند نہیں آتی, کوئی بلڈ پریشر کم اور زیادہ کے مرض میں مبتلا ہے. مالک سب مریضوں کو پر رحمت کی نگاہ فرما, آمین آمین. مریض اچھے ہو جائیں مولا, اور یہ جو قرض میں مبتلا ہے مولا قرضے دور ہو جائیں. بے اولاد جو ہیں مولا اولاد مانگ رہے ہیں, بیٹے مانگ رہے ہیں, اللہ خوشیاں نصیب کر دے, گھر والوں کو بھی خوشیاں نصیب کر دے, نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے دے دے, بیٹیوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں. مالک کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا, جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے, مالک تو سب کے نام کام سب جانتا ہے. کریم کرم کر دے اے اللہ, رحم فرما, نگاہ رحمت فرما, ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. مولا کسی کی غیبت میں دعا کی جائے اے اللہ, غیر موجودگی میں دعا کی جائے, دعا قبول ہوتی ہے مالک. اے اللہ ان بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا جن کو ہم جانتے نہیں, فزیکل نہیں جانتے مولا, وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا. پروردگار ان سب کی حاجات اور دعاؤں کو اپنی دربار میں پورا فرما دے, قبول کر دے مولا. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.